نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 تا 242 انشاءاللہ 5 آیات کو سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں گھریلو زندگی کے بارے میں احکام و ہدایات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ جو 2 آیات آ رہی ہیں ان میں نماز کی ادائیگی اور نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان 2 آیات کے بعد پھر گھریلو زندگی کے بارے میں مزید چند ہدایات فراہم کی جائیں گی۔ تو یہ جو 2 آیات اللہ رب العزت نماز کی حفاظت کا ان میں حکم دے رہے ہیں، یہ حکم اس موقع پر نہایت غور طلب ہے، چونکہ یہ احکام و ہدایات خدائی احکام ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے انسان کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، تو یہ توجہ نماز کی ادائیگی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور واقعتاً اگر انسان اللہ تعالیٰ کو علیم و خبیر جانتے ہوئے پورے خشوع اور خضوع سے کھڑا ہوتا ہے تو انسان کے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ جیسے حفیظ جالندری نے اپنے شعر میں کہا، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوحے جبیں تازہ کر لیں۔ تو دیکھیے آیت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی۔ یہ درمیان والی نماز کون سی ہے؟ اس بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن مشہور و معروف قول نماز عصر کے بارے میں ہے، کیونکہ کام وغیرہ کی مصروفیت میں اکثر لوگ اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے، یعنی اللہ کے سامنے ہاتھ بندے غلام بنے رہو، سر تسلیم خم کر دو، عجز و انکساری کا مظاہرہ کرو۔ نماز میں تو ظاہری طور پر انسان جھک جانے کا اظہار کرتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اندرونی طور پر بھی مکمل اللہ کے سامنے جھک جائے۔ ایسا نہ ہو ہم نمازیں تو پڑھتے رہیں، ظاہری طور پر تو جھکتے رہیں، لیکن ہماری اندرونی کیفیات اور عملی زندگی میں ہم اللہ کے احکام کے باغی نظر آئیں۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، رہ گئی اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو اس وقت فلسفے تو بہت بیان ہو رہے ہیں، عقلی اور علمی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن روحانیت، اندرونی کیفیات اور اللہ سے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خدا را اس تعلق کو کسی حالت میں بھی ختم نہ ہونے دیجیے۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، اگر دشمن کا خوف بھی ہو نا تب بھی نماز کو مت چھوڑیے، اس تعلق کو قائم رکھیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا تو پیدل یا سواری پر ہی نماز پڑھ لیا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسے اس اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی پھر نماز اسی طرح ادا کرو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھائی ہے اور ادا کر کے دکھائی ہے۔ اب اگر یہ آیت میں جو حکم آ رہا ہے، یہ حکم وراثت کی آیات نازل ہونے سے پہلے کا تھا، جب وہ آیات نازل ہوئی تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو دیکھیے آیت، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وہ خاوند وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لیے،
یعنی اپنی زندگی میں موت سے پہلے ان بیویوں کے لیے وصیت کر دیں، متاعن الی الحول غیر اخراج، 1 سال کے نان نفقہ کی گھر سے نکالے بغیر۔ یعنی پہلے جب عورت کا وراثت میں حصہ نہ تھا نا، اس وقت پہلے یہ عبوری حکم دیا گیا خاوند کو کہ خاوند بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے اور 1 سال تک اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائے، یہاں نکلنے سے مراد عدت گزارنے کے بعد کہیں اور شادی کر کے بسنا چاہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، پھر تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورتیں اپنے بارے میں دستور کے مطابق کوئی فیصلہ کر لیں۔ یعنی عدت گزارنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہیں یا کہیں شادی کر کے باعزت طریقے سے بسنا چاہتی ہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن عورتیں یہ کام دستور کے مطابق کریں گی۔ یعنی زیب و زینت اختیار کر کے یہ نہ ہو کہ وہ غیر محرم رشتہ داروں کو دکھاتی پھریں، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ خفیہ دوستیاں باندھیں، بلکہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو پراپر وے سے نکاح کر لیں، اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ ہوتا یوں ہے کہ اس کے نکاح کرنے میں تو رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن جس سے شریعت نے منع کیا کہ وہ زیب و زینت اختیار کر کے اس کو دکھاتی نہ پھرے اور خفیہ دوستیاں نہ باندھتی پھرے، اس سے کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹی ہی گنگا بہ رہی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی عزت والا یعنی زبردست غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ نے عزیز زبردست غلبے والا یہ صفت بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا، وہ زبردست ہے، کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے، اور حکیم حکمت والا ہے، یہ صفت بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ تمام احکام حکمت پر مبنی بنائے گئے ہیں۔ جو حکمتیں اللہ تعالیٰ نے مظہول خاطر رکھی ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے، لہذا ان احکام پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ اگلی آیت دیکھیے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق۔ یعنی جن عورتوں سے نکاح کے بعد خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، ایسی عورتوں کو اگر طلاق دے دی، ان کو دستور کے مطابق نفع پہنچانا یہ ہے کہ ان کو پورا مہر ادا کر دیا جائے۔ جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور بوقت نکاح مہر مقرر کر دیا تھا، اس صورت میں تو آدھا مہر ادا کرنا ضروری تھا نا۔ لیکن اگر اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر خلوت صحیحہ ہو چکی ہے اور مہر مقرر کیا تھا تو پورا مہر ادا کرنا ہوگا۔ اگر خلوت صحیحہ ہو چکی ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا تو اس صورت میں مہر مثلی ادا کرنا ہوگا۔ مہر مثلی سے کیا مراد ہے؟ اس مہر کی مثل، اس مہر جیسا جو اس خاندان کی عورتوں کا مہر مقرر کیا جاتا ہے، اتنا ادا کرنا ہوگا۔ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے متقین پر، یعنی ان احکام پر عمل کرنا لازم تو وہی سمجھتے ہیں جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو خوف خدا اور خوف حساب آخرت دامن گیر رہتا ہے۔ اگر جن کو یہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو پھر اکثر لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اللہ کے احکام کو ہواؤں میں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے اپنے احکام، یعنی تمہارے عمل کرنے کے لیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی سمجھو اور سمجھ کر پھر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو یہ تھا وہ طویل سلسلہ
آیت نمبر 215 تا 242 تک 28 آیات، یہ طویل سلسلہ جو بہت سارے احکام و ہدایات پر مشتمل تھا، جو اللہ کی توفیق اور مدد سے آج مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔